جس کی ماں کافر تھی وہ مسلمان ہوا، جس کا دادا کافر تھا وہ مسلمان ہوا۔ نہیں غور کر رہے، نہیں غور کر رہے۔ یہ 360 بت کوئی خانہ کعبہ میں ایسے تو نہیں رکھے تھے۔ اتنا سا جزیرہ نمایاں عرب تھا، یہ چھوٹا سا عرب کے ویشیوں کا جو علاقہ تھا، عرب کے جانوروں کا جو علاقہ تھا، عربی درندوں کا جو علاقہ تھا، ابو جہلوں اور ابو لہبوں کا جو علاقہ تھا، عرب کے قاتلوں کا جو علاقہ تھا، عرب کے لٹیروں کا جو علاقہ تھا، عرب کے وحشی، میں تاریخ دے رہا ہوں تمہیں دوستو، عرب کے وحشیوں کا جو علاقہ تھا، اتنا چھوٹا سا تو علاقہ تھا، اس میں بھی 360 بت رکھے تھے خانہ کعبہ میں۔ یہ عربوں کی جہالت ابھی تک گئی نہیں، ہر مقدس جگہ پر اپنے بت یا تو رکھ دیتے ہیں یا پہلو میں دفنا دیتے ہیں، پتہ نہیں ہے۔ ابو جہلوں کا علاقہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے 360 بت تھے تو 360 بت پرست بھی قبیلے ہوں گے نا، ہر قبیلے کا ایک بت رکھا ہوا تھا۔ جبھی تو میں نے کہا ہے کہ جو کافر تھا وہ مسلمان ہوا۔ ابھی بھی نہیں سمجھے، ابھی بھی نہیں سمجھے، دیکھیں توجہ فرمائیے بھائی، 360 بت تھے، اگر ایک ہی قبیلہ کوئی کافر ہوتا تو ایک بت ہوتا، 2 بت ہوتے، 3 بت ہوتے، راہ پر، طاقوں میں، دیواروں میں، چھتوں میں، جہاں جہاں جس کو جگہ ملی۔ کوئی چھوٹا سا قبیلہ تھا، اس کا چھوٹا سا بت تھا، کوئی بڑا سا قبیلہ تھا، اس کا بڑا بت تھا، بت ہی بت، اور پتہ نہیں کب سے رکھے تھے کمبخت۔ ہاں یہ تاریخ نہیں بتاتی، پتہ نہیں کب سے رکھے تھے، اپنے بنائے ہوئے۔ بت کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے نا، اسے جب بنا دیا بن گیا، جب بٹھا دیا بیٹھ گیا، جب اٹھا دیا اٹھ گیا، جب بیچ دیا بک گیا، جب کھا لیا ہضم ہو گیا۔ بت تو کہتے ہی اسے ہے نا بیچارے کو کہ جسے جب بٹھا دو بس بیٹھ گیا، جب بنا دو بن گیا، جب توڑ دو ٹوٹ گیا۔ بڑی توجہ جانا ہو تو یہ بت اتنے سارے، آخر جو یہ ہسٹری آف سارسنس میں جو یہ آپ کو ملیں گے جملے دوستو، پڑھے لکھے زمانے میں رہتے ہو، اکیڈمک ایج میں ہو، مون لائٹ میں رہتے ہو، چاند کی روشنی میں ہو، یہ کوئی جہالت کا دور تو نہیں ہے، تاریکی کا دور تو نہیں ہے، علم کا دور ہے، دلیل کا دور ہے۔ مجھے بتاؤ، مجھے سمجھاؤ، یہ 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے گئے تو کوئی 2-4 قبیلے تو بت پرست نہیں تھے، 360 قبیلے تو کم سے کم ہوں گے نا، ہر قبیلے کا ایک بت تھا۔ اب جو جتنا بڑا قبیلہ تھا اس کا اتنا بڑا بت تھا، جو جتنا بڑا قبیلہ تھا اس کا اتنا بڑا بت تھا۔ چھوٹے قبیلے کا چھوٹا بت چھوٹی جگہ پر، ذرا بڑا قبیلہ تھا اس سے، اس کا ذرا بڑا بت تھا، وہ ذرا اور اونچائی پر رکھا تھا۔ جو اور ذرا بڑا بت تھا وہ اور ذرا اوپر رکھا ہوا تھا، جو اور ذرا بڑا بت تھا وہ اور رکھا ہوا تھا۔ اس طرح سے 360 رکھے ہوئے تھے، مگر ان 360 بتوں میں 3 بت بہت بڑے تھے، 3 بڑے بت تھے جو سب سے اوپر رکھے ہوئے تھے، لات، حبل، منات۔ یہ 3 بڑے بت تھے جو سب سے بلندی پر رکھے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کا سب سے بلندی پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بڑے قبیلوں کے بت ہوں گے، بڑے طاقتور قبیلوں کے بت ہوں گے، بڑے طاقتور قبیلوں کے بت ہوں گے، جو سب سے بڑے قبیلے تھے ان کے بت ہوں گے۔ تو سارے قبیلوں کے 360 قبیلوں میں ہو گیا نا کہ جتنے بت پرست قبیلے تھے اللہ کے گھر میں ان سب کے بت رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے نام کے بت، اپنے اپنے قبیلوں نے اپنے اپنے نام کے بت وہاں رکھ کر اپنی بت پرستی کا اعلان کیا ہوا تھا۔ ہر ایک کا بت الگ الگ تھا، یعنی جتنے قبیلے بت پرست تھے، جتنے قبیلے بت پرست تھے، جامع ازہر سے لے کر ریاض یونیورسٹی تک، ریاض یونیورسٹی سے لے کر مکتبہ دارالعلوم دیوبند تک، دارالعلوم دیوبند سے لے کر مکتبہ تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی تک، مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر منصورہ کے جہنم تک، منصورہ سے لے کر رائے کے ریگستانوں تک، عرفان حیدرآبادی اپنی پوری طاقت سے اعلان کر رہا ہے، ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین۔ ہمیں کافر کافر کہنے والوں، تمہیں کافر لکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ میں آج ہی اس مجمع میں لاؤڈ اسپیکر پر اپنی قوم کے کافر ہونے کا اعلان تمہیں قرآن پر لکھ کر دے دوں گا۔ اگر ان 360 بتوں میں کہیں ابو طالب کے قبیلے کا بت بتائیں، کوئی ثابت کریں گے؟ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین۔ ہم بیٹھے ہیں یا دعویٰ کر رہے ہیں، ساری رات بیٹھا اٹھے کوئی ثابت کرے کہ ابو طالب کے قبیلے کا کوئی بت تھا، عبد المطلب کے قبیلے کا کوئی بت تھا، ہاشم کے قبیلے کا کوئی بت تھا،
عبد مناف کے قبیلے کا کوئی بت تھا؟ نسل ابراہیم سے کوئی بت تھا؟ ذریت ابراہیم کا کوئی بت تھا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ حرام زادے قسم کے نعرے جو دیواروں پر لکھے جا رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے لکھنے کی. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دیواروں پر نعرے لکھیں، کسی کو کافر کافر کہیں؟ دیواروں پر نعرے لکھ کر ہمیں وہ کافر کہہ رہے ہیں جنہیں کسی کتاب میں ہم کافر ثابت ہوتے نظر نہیں آتے. اس لیے دیواروں پر ہمیں کافر لکھ رہے ہیں، ہمیں لکھنے کی کیا ضرورت؟ ہم نے آج تک کسی دیوار پر نہیں لکھا. ہم بھی پلٹ کر لکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم نے نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تو قرآن کی ایک آیت موجود ہے. لا کوئی قیامت تک قرآن کی اس تفسیر جو میں نے یہاں حسینیہ ہال میں جس کی تفسیر نامکمل چھوڑی تھی اور وعدہ کیا تھا، ان الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. This is more than enough. ایک آیت کافی ہے بس سارے جواب کے لیے. جواب اس آیت کا جہاں قرآن نے کہا بتحقیق وہ لوگ کافر تھے، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا. ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں. وہ کافر تھے، ایمان لائے، پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہوئے. 3 times، 3 دفعہ کافر ہو کر ایمان لائے. لیکن آخر میں جو اینڈ ہوا ہے نا، اینڈ کام جو ہوا ہے، اس کے ترجمے پر اگر سارا مجمع نہ چھلکے تو پھر وارثان قرآن کے ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ ثم ازدادوا کفران. اور اس کے بعد وہ آخر میں تو ایسے کافر ہوئے کہ پھر انہیں مسلمان ہونا نصیب ہی نہیں ہوا. یعنی نعرہ حیدری دونوں بلند کر کے حسینیت محمد والے محمد بلند تر صلوات. فیصلہ آباد سے آئے نا بھائی، میرے بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا نا کہ ملک کے کوشے کوشے سے دوست احباب آئے ہوئے ہیں. پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں. راولپنڈی سے، چکوال سے، ٹیکسلا سے، لاہور سے، ملتان سے، کراچی سے، سندھ سے، تمام علاقوں سے میرے دوست آئے ہوئے ہیں. ڈیرہ غازی خان سے صرف محسن نقوی آیا ہوا ہے اور نہیں. اللہ کے کوئی دوسرا ہے تو مجھے بتائے. محسن نقوی کے علاوہ کوئی ہے ڈیرہ غازی خان سے؟ مجال ہے یہ لوگ اپنے گھر سے نکل لیں. نکلتے ہی نہیں بیچارے، پردیسی ہو جاتے ہیں نا ڈیرے سے نکلتے ہی. ڈیرے سے نکلتے ہی سلام سے آپ محمد والے محمد پر جو ہے نا نکلنا نہیں چاہتے. خیر آپ توجہ فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم، اب میں اس پر دلیل دینا چاہتا ہوں اور پوری توجہ یہی آیت پہ مرکز و محور ہے اور اسی پر نتیجے، کچھ تاریخی نتیجے آپ کی خدمت پہ. وہ لوگ جو کافر تھے، مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، پھر کافر ہوئے، پھر مومن ہوئے، پھر کافر ہوئے، پھر مسلمان ہوئے. ثم ازدادوا کفرا. اور اس کے بعد تو ایسے کافر ہوئے کہ ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. ثم ازدادوا، دادو ان کے کفر میں اضافہ ہی، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. پوچھنا چاہتا ہوں صاحب تفسیر کبیر سے لے کر صاحب تفسیر صغیر تک، صاحب تفسیر صغیر سے لے کر